السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ، احسن الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفسه ونفخه۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، کچھ چند اعمال ایسے ہوتے ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق کسی مخصوص دن کو کرنے ہوتے ہیں یا مخصوص وقت میں کرنے ہوتے ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو کہ ساری زندگی کے لیے ہی وہ لازمی ہیں، لیکن اب کچھ اعمال اس طرح کے ہو چکے ہیں جو ہم نے خود اپنے لیے وہ مخصوص کر لیے ہیں کہ ہم نے اس موقع پر کرنے ہیں، اس کے بعد ہم نے چھوڑ دینے ہیں۔ جس طرح اب رمضان مبارک میں ہم روزے رکھتے ہیں، وہ ہمارے لیے مخصوص فرضی روزے ہیں جو ہم نے رمضان میں ہی رکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر باقی دنوں میں ہم رکھتے ہیں اس کو ہم نفلی روزے کہہ سکتے ہیں، فرضی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اللہ کسی کے اگر رہ گئے ہوں تو وہ اس کو فرضی کہہ سکتا ہے، لیکن اس کو ہم مخصوص رمضان کے علاوہ فرضی نہیں کہہ سکتے، نفلی روزے ہم کہہ سکتے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہر سال صاحب استطاعت پر دینا فرض ہے، تو وہ جب اس کو ادا کرتے تو اس کے علاوہ وہ اور کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کو ہم نفل کہہ سکتے ہیں کہ نفلی صدقہ خیرات ہے۔ زکوٰۃ کو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اب جس طرح حرمت والے مہینے 4 ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اس آیت کریمہ میں ہمیں بتایا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ 12 مہینے ہیں جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں، اور یہ کتاب اللہ سے مراد جو ہے قرآن مجید نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ تو جو قرآن مجید ہے اس کے چند آیات ہیں یا چند اس کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب بہت ہی ایسی کتاب ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بتایا ہے کہ 12 مہینے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہیں۔ اور یوم خلق السماوات والارض، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان اور زمین کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے ایسے ہیں جس کو حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور حرمت والے مہینے کون سے ہیں اس کے متعلق ہمیں علم ہے کہ 3 مہینے جو ہیں وہ ایک ساتھ ہیں اور ایک الگ ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اب یہ جس طرح 10 دن گزرے ہیں جن کے متعلق عاشوراء یا عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، 10 دن ذی الحج کے، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جو ہیں وہ اس کی عظمت اور اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ ان 10 دن یہ ایسے 10 دن ہیں کہ اس میں نیک اعمال کرنے والا شخص جو ہے وہ پورے سال اتنی نیکیاں کر لے تو ان 10 دنوں کی نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو لیکن اب ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے جو نیک اعمال ان 10 دنوں میں کیے تو ان 10 دنوں کے بعد وہ نیک اعمال ہم نے چھوڑ کیوں دیے؟ ابھی حرمت کا مہینہ باقی ہے، دن ابھی باقی ہیں، ذوالحجہ کا بھی، ابھی محرم کا بھی، تو پھر ہم نے وہ نیک اعمال چھوڑ کیوں دی؟ اب نیک اعمال میں نماز بھی ہے، نیک اعمال میں نفلی روزے بھی ہیں، یہ فرضی روزے تو نہیں ہے، جس نے اگر یہ 9 روزے جو ہیں وہ پورے کیے ہیں یا رکھے ہیں سنت کے مطابق، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں آتا ہے کہ آپ ان 9 دنوں کے جو ہیں وہ روزے رکھا کرتے تھے، تو اگر کسی نے پورے کیے ہیں
تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم نفلی روزوں کو چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ ایک ہماری روٹین بنی ہے۔ میں اکثر ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پریکٹس کے دن بنائے ہوتے ہیں۔ جیسے رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے لیے ایک پریکٹس کا مہینہ ہے، ہم نے اس میں نیک اعمال کرتے ہیں، تو جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے وہ سارے اعمال ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں روزے کو نہیں لے کے آؤں گا کیونکہ وہ فرضی روزے ہیں، وہ ہمیں لازمی رکھنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں نماز اور نماز کے ساتھ سنتوں کا خیال کرنا یہ ہم خاص طور پہ رمضان میں ہی کرتے ہیں کہ رمضان میں ہم سنتوں کا خیال بھی کرتے ہیں، رمضان میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کا خیال بھی رکھتے ہیں، رمضان میں ہم صدقہ خیرات کا خیال، جس طرح شوال کا چاند نظر آتا ہے وہ سنتے نوافل بھی گئے، وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی گئی، وہ صدقہ خیرات سارا کچھ ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ حرمت والے مہینوں میں سے جس طرح یہ 10 دن ہیں، ان میں ہمیں نیک اعمال کی، کیونکہ ہمیں اس کے فضیلت کا علم ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بتائی، تو باقی دنوں کی بھی فضیلت ہے۔ جو ہم اعمال نیک اعمال ہم حرمت والے مہینوں میں کر رہے ہیں وہ باقی دنوں سے افضل ہی ہیں، ان کی فضیلت ختم نہیں ہو جائے گی۔ یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ نیک اعمال ان میں کیا جائے وہ باقی دنوں سے افضل ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بھی شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے مطابق جو ہے اس کو 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، ایک نیکی پر اس کو 10 دی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک شخص کو نیک عمل کرتا ہے اس کو اس کے بدلے 70 گنا نیکیاں دی جاتی ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 700 گنا نیکیاں دی جاتی ہیں۔ لیکن حرمت والے مہینوں میں وہی نیک عمل اگر ہم کرتے ہیں تو اس سے زیادہ فضیلت ہے۔ یہ چند دن نہیں ہے، یہ چند دن جو ہیں وہ مخصوص نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی روٹین بنائی ہے صدقہ خیرات کرنے کی بھی، روزہ رکھنے کی بھی، تو اس کو کنٹینیو رکھیں، اس کو حرمت والے مہینوں میں بھی کنٹینیو رکھیں، اس کو بغیر غیر حرمت والے مہینے ہیں ان میں بھی کنٹینیو رکھیں، تو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہماری عادت بن جائے گی، اور وہ عادت کس وجہ سے بنے گی؟ وہ ایک سنت بھی ہے اور ایک عبادت بھی ہے، تو لیکن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یار بہت ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، بہت جو ہے وہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ایک اکثر جو ہے وہ میں ایک بات بولتا ہوں کہ برائی کا معاملہ ہم نے کوئی کرنا ہو یا کوئی غلط کام کرنا ہو، 1-2 دن 3-4 دن کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں ہماری عادت بن گئی ہے، لیکن جب نیک اعمال کی باری آتی ہے تو ہمیں مہینوں، 2 مہینے، 10 مہینے لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کی عادت بنی ہے، ایک دن نہیں کیا وہ کہتے ہیں ہماری عادت چھوٹ گئی ہے۔ تو نیک اعمال میں ہمیں عادت بنانے میں وقت لگتا ہے، برے اعمال میں نہیں۔ اس کو ہمیں اپوزٹ کرنا چاہیے کہ برے اعمال میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہماری اس طرح کی روٹین ہو کہ یار نہیں کرنا ہے، میں نے کبھی کام کیا ہی نہیں ہے تو میں نے اب بھی نہیں کرنا۔ تو نیک اعمال میں اگر آپ کو کوئی زیادہ بہتر چیز مل جاتی ہے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔